اچھا جی، اب یہ دیکھیے، یہ 40 سے آگے نکل گئے، 41ویں حدیث تھی یہ، یعنی 40 اگرچہ نام ہے اس کا، تھوڑی سی ڈنڈی پہلے بھی ماری ہوئی، انہوں نے ایک ایک حدیث کے اندر دو بھی شامل کی ہوئی ہیں، تو جب وہ 40 کا عدد چونکہ رکھا ہوا ہے اس لیے وہ لکھا تو نام 40 نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں 42 حدیثیں ہیں۔ اب آخری حدیث جو ہے وہ بعد میں پڑھیں گے، اب آ جائیے، یہ حدیثیں ہیں کہ جو اب تصوف کے باب کی حدیثیں ہیں۔ کون کون سی چھوڑی تھی یاد ہے جی؟ تاسع، عن ابی العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جن کی کنیت ابو العباس ہے، وہی دادا اور پوتے کا نام ایک، ابو العباس عبداللہ ابن عباس، اپنا نام عبداللہ ہے، عباس حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی عباس رکھا ہے، تو ابو العباس بھی ہے، ابن عباس بھی ہے، ابو العباس بھی ہے رضی اللہ عنہما قال، کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، بعض جگہ آتا ہے ردف النبی، ایک دن میں حضور کے پیچھے تھا، یعنی سواری پر، اونٹ پر، آگے حضور تشریف فرما تھے، پیچھے میں بیٹھ، ردیف کہتے ہیں، ردف بھی اس کو لفظ آیا ہے، ردیف کہتے ہیں وہ شعر کے آخر کی چیز جو ہوتی ہے۔ کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام، یا غلام، اے لڑکے، یہ غلام جو ہے بڑے محبت کے ساتھ، یا غلام، اے بیٹے، غلام کا لفظ جو ہے بیٹے کے لیے بھی آتا ہے، حضرت مریم نے یہی کہا تھا نا، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، تو اے بیٹے، چچا زاد بھائی ہیں لیکن عمر میں بہت چھوٹے ہیں، اے بیٹے، اے بیٹے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں آج کچھ باتیں تلقین کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ تربیت، تزکیے کے لیے دین کی حقیقت کو چھوٹے چھوٹے کلمات کے اندر ادا کر کے، اور ایسے انداز کے جس سے دل کے اندر گداز پیدا ہو جائے اور ایمان کی اصل حقیقت منکشف ہو جائے۔ انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، ہمیشہ اللہ کو محفوظ رکھو، اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا، یعنی یاد رکھو۔ فاذکرونی اذکرکم، یہ ٹو وے پروسیس ہے، تم اللہ کو بھول جاؤ گے، اللہ تمہیں بھول جائے گا، جاؤ دفع ہو جہاں جاؤ، تم اللہ کو یاد رکھو گے، اللہ تمہیں یاد رکھے، فاذکرونی اذکرکم۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اپنے بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، میرا بندہ اگر کسی مجلس میں مجھے میرا تذکرہ کرتا ہے، میں بھی اپنے بندے کا اس سے کہیں بہتر مجلس میں تذکرہ کرتا ہوں، وہ ملائکہ مقربین کی محفل میں ہوگا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ He is not far off. His help is readily available. یاد رکھو تو صحیح، یہ وہی بات ہے جو قرآن میں آتا ہے، انی معکما اسمع و ارا، جاؤ موسیٰ اور ہارون ڈرو نہیں، لا تخافا انی معکما اسمع و ارا۔ حضور نے فرمایا تھا حضرت ابو بکر سے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا جب قوم نے کہا کہ یہ تو لشکر تو پیچھے آ گیا اور سامنے سمندر ہے، مارے گئے نا ہم، تو مروا دیا تم نے ہمیں، تو میں نے کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دکھائے گا، راستہ دے گا، چاہے سمندر پھاڑ کے دے گا۔ تو یہ ہے وہ معیت خداوندی کا تصور، اللہ کو محفوظ رکھنا، اللہ کو ساتھ رکھو اپنے، He will remain with you۔
اور جب یہ کہا کہ تم اپنے مومن بھائی کو کبھی ساتھ نہ چھوڑو تو اللہ چھوڑ دے گا تمہارا ساتھ. کوئی شریف انسان جو ہے وہ اپنے ساتھی کو کسی خطرے میں چھوڑ کر نہیں جاتا. شریف انسان ہو تو اللہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے. کمی ہے یقین کی، کمی ہے استحضار کی، کمی ہے توکل کی، کمی ہے تفویض کی. تم اپنے معاملات خود لے کے چلو بھائی جاؤ، تم جاؤ، تمہارا جانو اور تمہارا کام جانے. تم ہمارے حوالے کر کے دیکھو، پھر ہم جانے اور تمہارا کام جانے. یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ امامک اذا سألت فاسأل اللہ. جب کبھی مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگو، کسی سے کچھ نہ مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد مانگو. جب وہ ہر دم تمہارے ساتھ ہے، کسی اور سے مدد مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ توہین کر رہے ہیں اس کی. ہم پر بھروسہ نہیں. وَعْلَمْ، اور جان لو، ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک. جان لو کہ اگر پوری قوم جمع ہو جائے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دے کہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچا دے، نفع پہنچا دے، ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے مگر اتنا جتنا کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو. یعنی اپنی امیدیں منقطع کر لو. میرا کام یہ کر دے گا، وہ کام کر دے گا، اس سے میری مشکل حل ہو جائے گی، اس سے میری جو ہے مصیبت رفع ہو سکتی ہے، یہ ذرا سی سفارش کر دے تو بس بیڑا پار ہو جائے گا، یہ ایک رکا لکھ دے تو بس ہو جائے گا. وہ ایک کا رکا کیا، ساری قوم جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. تو کیا فائدہ اپنی عزت نفس کا دھیلا کرانا، مانگنا کسی سے؟ کچھ نہیں ہوگا. تم نے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا، مدد مانگ کر اپنے آپ کو حقیر ٹھہرا لیا، اپنی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا لی. ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے معین ہے، اور وہ ہونا ہی ہے. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اگر سب کے سب وہ جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں، نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر بس وہی جو اللہ نے تمہارے لیے پہلے سے لکھ دیا ہے. خوف ختم، امید ختم. خوف کس کا؟ He can't do any harm to me unless sanctioned by Allah. کیوں اس کے ہاتھ جوڑوں، کیوں گڑ گڑاؤں، کیوں خوشامد کروں؟ رفعت الاقلام وجفت الصحف. قلم اٹھائے جا چکے ہیں اور سیاہی خشک ہو چکی ہے. یعنی اب یہ وہی آ گیا اس حدیث کا، علم خداوندی میں ہر شے طے ہے، لکھا جا چکا ہے اور قلم اٹھائے جا چکے ہیں. اسٹاپ رائٹنگ، پینز ڈاؤن. اور سیاہی بھی خشک ہو چکی ہے. جفت الصحف، صحیفے خشک ہو چکی. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح. وفی روایت غیر الترمذی احفظ اللہ تجد امامک تعرف الی اللہ فی الرخاء. یعنی یہ الفاظ اضافی ہیں. اللہ کو اپنے پاس رکھو، اپنے ساتھ رکھو، اپنے ذہن میں محفوظ رکھو، اپنے دل میں مستحضر رکھو، ہمیشہ اپنے سامنے موجود پاؤ گے. تعرف الی اللہ فی الرخاء. جب تمہارے لیے سہولتیں ہوں، آسانیاں ہوں، خوشیاں ہوں، اس وقت اللہ کو یاد رکھو گے
یعرفک فی شدہ، وہ تمہیں یاد رکھے گا جب تم کسی مشکل میں ہوگے، اور جب تم نے اپنی آسانی میں اور عیش میں بھول گئے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا چاہے کتنا ہی ہو وہ صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یہ بہادر شاہ ظفر آخری تاجدار، وہ تاجدار ہند کے تو نہیں تھے، لال قلعے کے تھے، صرف تھے تو تاجدار۔ وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، یہ سب وہ سورۃ تغابن کی بحثیں ہیں۔ جان لو جو چیز تم سے چھٹ گئی، رہ گئی، جو تمہارے نشانے سے خطا ہو گئی، یا تمہارا نشانہ خطا ہو گیا، you wanted to get something, you couldn't get it، وہ نہیں ملنے والی تھی تمہیں۔ اب پیچ و تاب نہ کہو، ذرا سا میں نے یوں نشانہ کر لیا ہوتا تو بیڑا پار ہو جاتا۔ کرتے رہو، keep on brooding, nothing doing، یہ ہو سکتا ہی نہیں تھا۔ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور جو تم پر آئی ہے بات، واقع ہوئی ہے، وہ تم سے ہٹ سکتی ہی نہیں تھی۔ اس کا یہ نتیجہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کوشش نہ کریں یا مصیبت سے بچنے کی سعی نہ کریں، اپنی سی کوشش کیجئے، لیکن ہوگا وہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ لہذا اس میں سکون ہے، اطمینان ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ جی دیکھو نا میرا تو ساری محنت رکارت گئی، یوں نہ کرتا تو شاید ٹھیک ہو جاتا، یہ بیچ میں نہ آ گیا ہوتا کم وقت تو میرا تو کام بنا پڑا ہوا تھا۔ یہ سارے جو ہے وہ غصے ہیں، اپنے اوپر بھی حسرتیں ہیں، دوسروں کے اوپر بھی طیش آ رہا ہے، سب سے نجات ہو گئے۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، خلاص، دی سلیٹ از کلین، گو اہیڈ ناؤ۔ ورنہ کتنا آپ کا وقت، کتنی صلاحیتیں جو ہے، پھر ٹرینکولائزرز کھائیے، پھر کوئی سیڈیٹیوز کھائیے، پھر وہ اینٹی ڈپریسنٹس کھائیے، کچھ اور کھائیے، اینٹی ڈپریسنٹس نے کوئی اور خرابی پیدا کر دی تو پھر اب اس کا کوئی دوا کیجیے، ان چکروں میں پڑنے سے نجات ہو گئی۔ بروں کشید ز پیچا کہ ہست بود مرا، چوک دہا کے مقام رضا کشود مرا۔ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ تو کیسے کیسے عقدے حل ہو جاتے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ نہ تم سمجھو کہ بس ادھر سے حملہ ہوا، ادھر سے اللہ کے فرشتے آ کے تمہاری طرف سے دفاع کر دیں گے۔ پہلے تمہارا امتحان ہوگا، تم کتنے کچھ کھڑے رہتے ہو، تمہارے اندر بھی تمہارے ایمان کا بھی تو کچھ ظہور ہو، تمہاری سرفروشی کا بھی تو کوئی ثبوت ملے۔ صبر کے ساتھ نصر ہے۔ وَإِنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور تکلیف کے ساتھ ہی کشادگی بھی آتی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ اب قرآن مجید کی آیت کے ساتھ جوڑ دیا حضور نے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تنگیوں کے لیے تیار رہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں بھی آ جائیں گی۔ نیکسٹ، حادی والثلاثون، 31ویں نا، رابع والی شروع بھی ہے کوئی، ٹھیک ہے۔ عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل انہ قال، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو غفاری ہے، یہ غفاری نہیں ہے، غفاری، غفار قبیلہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ، یہ بھی حدیث قدسی، یہ اصل حدیث قدسی ہے جس میں کہ الفاظ ہی اللہ کے حضور نے نقل کیے ہیں ودن بریکٹ، ودن کاماس۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اسی حدیث کے ساتھ جوڑ دینا چاہیے تھا ہمیں اسے، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تظالموا، وہی باب ہے۔
اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی اس کو حرام کر دیا ہے، بس آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ حق تلفی، ظلم جو ہے اصل میں اس کا مفہوم ہے حق تلفی، کسی کا حق میں دست درازی اور ہے، وہ تعدی ہے۔ ظلم ہے کسی کا حق روک لینا، اگرچہ نتیجے کے اعتبار سے بات ایک ہی ہے، لیکن ظلم ہے حق تلفی، تعدی ہے کسی کے کمال کو، کسی کے حق کو ہڑپ کرنا۔ نتیجہ ایک ہے لیکن دو شکلیں اس کی، نیگیٹو اور پازیٹو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دے دوں، پس ہدایت طلب کرو مجھی سے۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، بس مجھ سے کھانا طلب کرو، مجھ سے رزق طلب کرو، رازق میں ہوں۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب کے سب عریاں ہو، ننگے ہو سوائے ان کے کہ جسے میں لباس عطا کر دوں، بس مجھ سے لباس طلب کرو۔ اب یہ وہی بات آ گئی نا، فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، بات تو ایک ہی ہے۔ جب مانگو اللہ سے مانگو، ہدایت مانگو اللہ سے مانگو، روزی مانگو اللہ سے مانگو، لباس مانگو اللہ سے مانگو، جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اور اے میرے بندو تم رات دن خطائیں کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، میں تمام گناہ بخش سکتا ہوں، فاستغفرونی اغفر لکم، مغفرت چاہو مجھ سے میں معاف کر دوں، چاہو تو صحیح۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنم منزل ہی نہیں، کوئی ہدایت طلب ہی نہیں کرتا، ہدایت دے کیسے؟ مانگتا ہی ہم سے نہیں ہو تو کہیں اور اس نے جبرسائی کی ہوئی ہے، کہیں اور وہ اپنی عزت کا دھیلا کرا رہا ہے، کہیں اور خوش آمدید کر رہا ہے، کہیں اور جا کر جو ہے وہ جو ہے لوگوں کے سامنے اپنی عزت نفس جو ہے اس کا دھیلا کروا رہا ہے۔ ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں، ہم سے مانگتا۔ اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، بات تو ساری یہی۔ یا عبادی انکم لو تبلغوا ضری فتضرونی فلن تبلغوا نفعی فتنفعونی، لن تبلغوا، اے میرے بندو تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے مجھے کی ضرر پہنچانے پر کہ مجھے ضرر پہنچا سکو، میرا کیا بگاڑ لو گے؟ بڑے سے بڑا باغی، بڑے سے بڑا فن خان، میرا کیا ضرر پہنچا؟ فرعون میرا کیا بگاڑ لیا فرعون نے، اور کیا نمرود نے بگاڑ لیا، کیا ابو جہل نے بگاڑ لیا، کون بگاڑے گا؟ انکم لن تبلغوا ضری، تم مجھے ضرر پہنچانے کے قادر نہیں ہو، فتضرونی کہ تم مجھے کوئی ضرر پہنچا سکو، ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، نہ تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو، نہ تمہاری یہ حیثیت ہے یا رسائی ہے کہ تم میرا کوئی کام کر دو، کہ میری ضرورت پوری کر دو۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تمہارے اولین اور آخرین اور انس اور جن سب کے سب جو سب سے بڑھ کر کوئی متقی انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جائیں، اس سے میرے ملک میں میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ سب ابو بکر صدیق بن جاؤ تب بھی کیا ہے، میرا کون سا کام رکا ہوا تھا کہ جو بن جائے گا؟ یہ ہے اللہ کا استغنا، غنی حمید، اس میں جو مبالغہ ہے دیکھیے، لو ان اولکم وآخرکم، آدم سے لے کر آخری انسان تک، اور ابلیس لعین سے لے کر آخری جن تک، جتنے بھی جنات و انسان دنیا میں آئے،
کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، تم میں جو سب سے بڑھ کر متقی ہو سکتا ہے، جس کا دل اتنا ہی وہ سب کے سب متقی ہو جاتے، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اس سے میری مملکت اور میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا، تمہارے سب پہلے اور پچھلے اور جن سب کے سب سے بڑا فاجر بدمعاش جو ہو سکتا ہے، میرے خلاف باغی ہو سکتا ہے، سب ویسے بن جاؤ تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ غنی، الغنی، اصل میں یہ اس کی شرح ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل واحد مسألتہ ما نقص ذلک مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور اگلے اور پچھلے اور تمام انسان اور تمام جن اگر ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور جو کچھ مانگنا چاہیں مانگ لیں اور میں ان کا سب کچھ دے دوں، تب بھی میرے خزانے میں اس سے زیادہ کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سوئی کو اگر سمندر میں داخل کر کے نکال لیا جائے تو اس سے سمندر میں کمی واقع ہوگی۔ اب ہم پڑھ لیتے ہیں قرآن مجید میں تو واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، لیکن کتنی وسعت والا ہے ہمارے تو تصور میں نہیں آ سکتا۔ البتہ ضرور یہ ہے کہ ان الفاظ نے کچھ نہ کچھ ہمیں قریب پہنچایا ہے کہ اس کی وسعت کا کیا ٹھکانہ ہے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، فسألونی، اور پھر مجھ سے وہ سوال کریں، مانگے، فآتیت کل واحد مسألتہ، اور ہر ایک کو میں جو اس نے مانگا ہو وہ دے دوں، ما نقص ذلک مما عندی، میرے پاس جو کچھ ہے اس سے زیادہ کمی نہیں ہوگی، الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر، جتنی کہ وہ سوئی کمی کر دیتی ہے سمندر کے اندر جبکہ وہ سمندر میں داخل کر دی جائے۔ یہ اللہ کے خزانوں کا عالم ہے۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو، یہ تمہارے عمل ہیں جو میں تمہارے لیے حفاظت سے رکھ رہا ہوں، میں کیا کروں، تم یہ بدماشیاں کر کے آئے ہو، تمہارے اپنے عمل ہیں۔ انما ذالک انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، میں تو اس کا تمہارے لیے حفاظت کر رہا ہوں۔ I have kept them in store. I am your storekeeper. میں نے سب کے سب تمہارے لیے جمع کر کے رکھے ہیں۔ ثم اوفیکم ایہا، پھر میں پورا تمہیں ادا کر دوں گا جو کچھ تم نے کیا ہے۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جو کوئی خیر پائے وہاں اسے اللہ کی حمد کرنی چاہیے۔ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو شخص وہاں کوئی برائی پائے اپنے لیے تو وہ ہرگز ملامت نہ کرے مگر صرف اپنے آپ کو۔ شیطان بھی کہہ دے گا قیامت کے دن سورہ ابراہیم میں، فلا تلومونی ولوموا انفسکم انی دعوتکم، میں نے تمہیں پکارا تھا، ایک راستہ دکھایا تھا، تم نے اس کو قبول کر لیا، responsibility lies with you۔ فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے نفوس کو ملامت کرو۔ آپ کون سی ہے جی؟ الحادی والثلاثون، عن ابی العباس سہل بن سعد السعدی رضی اللہ عنہ قال، ابو العباس سہل ابن سعد الساعدی، یہ ان کا قبیلہ گھرانہ ہے، رضی اللہ عنہ، ان سے مروی ہے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حاضر ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقال، اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ احبنی الناس۔ بات بڑی پوچھی اس نے، یہاں بھی ہونا چاہیے تھا، بخن خوب پوچھا تم نے، آدمی ذہین تھا۔
اللہ کے رسول مجھے وہ عمل بتا دیجئے کہ میں اگر اس کو کر گزروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. یہ دو محبتیں مشکل جمع ہوتی ہیں. جواب سنیے. ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس. دنیا میں زہد اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرے گا. اب دیکھیے یہ محبت کا ایک نیا نسخہ ہے. قرآن مجید میں محبوبیت کے لیے کون کون سی چیزیں آئی ہیں؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. ان اللہ یحب المحسنین فاتبعونی یحببکم اللہ. لیکن یہاں ایک اور نسخہ ہے جو حضور بیان فرما رہے ہیں. زہد کسے کہتے ہیں؟ Try to define it. Who will do? جی دنیا سے ڈس انٹرسٹ کرنے والا تو مومن ہو ہی نہیں سکتا. آؤٹر اپیئرنسز سے، اس کی ڈیلائٹس سے، اس کے لگژریز سے، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں ڈس انٹرسٹ کا لفظ اچھا نہیں ہے. دیکھیے ایک لفظ ہے قناعت. حرص بہت بری سے ہے، قناعت اس کے مقابلے میں آئی. قناعت سے اگلا لفظ زہد ہے. قناعت تو یہ جو کچھ ہے اس پر قناعت کرو، حرص نہ ہو، مزید نہ چاہو. زہد یہ ہے کہ جو کچھ ہے اس میں سے بھی کمی کرتے جاؤ. Try to bring your standard of living lower and lower and lower and lower. یہ زہد ہے. لذات دنیاوی سے بالکل کنارہ کشی نہیں، بہت حد تک کنارہ کشی، یہ زہد. ازہد فی الدنیا، دنیا کے اندر زہد اختیار کرو گے تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. اب ظاہر بات ہے کوئی شخص کیوں کنارہ کشی کرتا ہے؟ کسی وجہ سے کرتا ہے نا. اگر وہ آخرت کو محبوب رکھ کر کر رہا ہے، اپنی توانائیاں صرف کر رہا ہے آخرت کے لیے، تو خود بخود زہد آ گیا. اسے اپنا سٹینڈرڈ لیونگ تو کم کرنا ہی پڑے گا. فرض کیجئے دین قائم ہے، اب وہ اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو کم کر رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ غرباء اور مساکین کی مدد کر سکے. زہد ہو گیا. قائم نہیں ہے تو اس کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے ہمہ وقت، جس کے لیے آیا ہے سورہ بقرہ کے اندر احسروا فی سبیل اللہ. جو اللہ کی راہ کی جد و جہد میں گر گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اب وہ زمین کے اندر بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے اپنی معاش کے لیے. وہ انفاق فی سبیل اللہ کے سب سے بڑھ کر مستحق ہیں. یہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس میں علل تلل چھوڑنے پڑیں گے، پراٹھے تو چھوڑنے پڑیں گے، سوکھی روٹی بھی گزارا کرنا پڑے گا، تو کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. تو عزت فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس، یہ بڑی پیاری بات ہے. اور غنی بن جاؤ ان چیزوں سے جو لوگوں کے پاس ہے. آپ کسی کے گھر گئے، آپ نے چیزیں دیکھیں، لیکن معلوم ہو جائے گھر والا تاڑ لیتا ہے، یہ لالچ سے دیکھ رہا ہے، حسد سے دیکھ رہا ہے، کس طرح دیکھ رہا ہے. اگر اس نے آپ کی نگاہ میں دیکھا کہ اس کی نگاہ میں نہ حرص ہے، نہ حسد ہے، نہ حسرت ہے، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے، عظمت پیدا ہو جائے. اور یہ آپ کے اپنے وجود سے پھوٹے گی یہ چیز، جس کو میں نے ایک جگہ لفظ استعمال کیا ہے، دنیا پر نگاہ غلط انداز ڈالتا ہوا انسان نکل جائے. بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں. ایک حدیث میں بھی آیا ہے، حضور نے فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار.
الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، سوائے ایک ایسے مسافر کسی کیفیت کے کہ جو تھوڑی دیر کسی درخت کے نیچے سائے میں آرام کرنے کے لیے رکتا ہے، پھر وہ سوار ہوتا ہے اپنی سواری پر اور راستہ لیتا ہے۔ اسے اس درخت جو ہے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی اس کا گھر نہیں ہے، اس کا کوئی گھونسلہ اس درخت کے اوپر نہیں ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے رکا تھا سستانے کے لیے، دیٹس آل۔ مالی ولی الدنیا انما انا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها۔ تو یہ ہے اصل میں جب یہ کیفیت ہوگی، ذرا سا بھی اگر آدمی کو محسوس ہو اسے ہرس ہے ہماری چیزوں کی، یہ نقالی کر رہا ہے ہماری چیزوں کی، یہ آپ سے نفرت ہو جائے گی، آپ کی حقارت دل میں پیدا ہو جائے گی، اور ذرا استغنا ہو جائے آپ کے اندر تو وہی جو ہے وہ آپ کے محبت کرنے والے ہو جائیں گے، ان کے دلوں کے اندر آپ کی عصمت ہوگی، تعظیم ہوگی۔ رواہ ابن ماجہ وغیرہ باسانید حسنۃ۔ اس میں البتہ میں ایک حدیث آپ کو ایک بہت بڑا تحفہ دے رہا ہوں، اور یہ ہے مولانا مودودی صاحب کا تحفہ۔ میرے پاس اس حدیث کی روایت نہیں ہے، یہ وہی سن 51-52 کی تربیت گاہوں کی احادیث سنی ہوئی، اور بہت سی اس میں سے یاد ہے مجھے، ازبر ہے۔ ان الزہادۃ فی الدنیا، لکھ لیجئے، یہ زہد کی ڈیفینیشن حضور نے فرمائی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہر شے کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ ان الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا باضاعۃ المال، دنیا میں زہد اس کا نام نہیں ہے کہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا جائے یا مال کو ضائع کر دیا جائے۔ وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا، بلکہ اصل زہادت کیا ہے، زہد کیا ہے؟ ان یکون بما فی ید اللہ، ان یکون ما فی ید اللہ اوثق مما فی یدک۔ لکھ لی، ان الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا باضاعۃ المال۔ ان الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا باضاعۃ المال، ولیکن، اب یہ اندہ کی بجائے ولیکن الزہادۃ، یہ الفاظ نہیں ہیں دوبارہ، بِأَن يَكُونَ مَا فِي يَدِ اللَّهِ
اوسق مما فی یدک دنیا میں زہد اس کا نام نہیں ہے کہ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیا جائے. اب یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ. وہ جو رہبانیت والا زہد ہے وہ اسلام میں پسند نہیں ہے کہ لذتوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا جائے. آپ اگر اقامت دین کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں حمتن، پھر بھی اللہ کا کوئی ایسا فضل آپ پر ہو گیا ہے کہ آپ کو کوئی اچھی چیز کھانے کو مل، کھائیے ضرور، اللہ کا شکر ادا کیجیے. وہ تارک الدنیا نہیں، ڈس انٹرسٹ، اسی لیے میں نے کہا تھا اچھا لفظ نہیں ہے. اسلام میں سیلف انیہیلیشن نہیں ہے، سیلف کنٹرول ہے. کیپ یور نفس الائیو، ڈونٹ میک اٹ ڈیڈ. Keep it alive and strong, but control it. گھوڑا تکڑا ہوگا تو لے کے دوڑے گا آپ کو، لیکن آپ کو قابو یافتہ ہونا چاہیے گھوڑے پر. گھوڑے کو لاغر کر دیا تو کیا کرو گے؟ پھر کون سی جنگ میں استعمال کرو گے اسے؟ اسلام کا کانسیپٹ بالکل جدا ہے. زہد اسی لیے میں نے چاہا کہ اس حدیث کے حوالے سے کہیں آپ کسی دوسری طرف نہ نکل جائیں. یہ رہبانیت والا زہد نہیں ہے. ان الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا باضاعۃ المال. مال ضائع کرنے کے لیے تو نہیں ہوتا. ولکن الزہادۃ، اصل زہد کیا ہے؟ ان یکون بما فی ید اللہ اوثق، کہ وہ شے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر تمہیں زیادہ اعتماد ہو بنسبت اس کے جو تمہارے ہاتھ میں ہے. ساری بات ایمان کی ہے. دنیا کا قاعدہ یہ ہے، برڈ ان ہینڈ از ورتھ ٹو ان دی بش. وہاں دو پرندے ہیں، ان کی فکر میں جو ایک ہے چھوڑنا دینا کہیں، اس کو قابو رکھو. یہ ایک بہت بہتر ہے ان دو سے جو ابھی جھاڑی کے اندر ہے. A bird in hand is better than two in the bush. ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ whatever is in the hand of Allah is much more better than what we have in our hands. یعنی وسائل موجود اور اویلیبل وسائل پر اعتماد اور وثوق نہ ہو. اوثق وثوق کے ساتھ اعتماد اور وثوق اویلیبل مادی وسائل پر نہ ہو، اللہ پر ہو، توکل اللہ پر ہو. یہ توکل ہے. بڑی پیاری حدیث ہے یہ. اور جی اب کون سی رہ گئی؟ سامن. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال. اب پھر یہ حدیث قدسی آ گئی. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ تعالیٰ قال من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اب یہ اولیاء اللہ کا تذکرہ ہے. جو میرے کسی ولی سے دوست سے دشمنی رکھے گا، میرا اس کو الٹیمیٹم ہے جنگ کا. He is challenging me and I declare war against him. Whosoever is the enemy of a friend of mine. اب ولی کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لا خوف اور لا حزن یہ تو ہم پڑھ چکے. ہو ہی نہیں سکتا کچھ، نہ کوئی آپ سے کچھ کر سکتا ہے، نہ یہ کہ جو چیز ہوئی ہے وہ آپ سے ٹل سکتی تھی، نہ جو چیز نہیں ملی ہے وہ آپ کو مل سکتی تھی. خوف اور حزن خلاص. رنج کس کا؟ خوف کس کا؟ کوئی آپ کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. اور اولیاء اللہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. خلاص.
ان کے سروں پہ سینگ نہیں ہوتے ہیں، وہ کوئی علیحدہ جو ہے وہ کوئی اسپیشیز نہیں ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور تقوی اس کے اندر ہے، وہ ولی۔ من عادی لی ولیا، جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی، فقد آذنتہ بالحرب، تو پھر میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افرضتہ علیہ، اور میرا بندہ میرا تقرب حاصل نہیں کرتا کسی شے سے جو مجھے محبوب تر ہو ان چیزوں سے بڑھ کر جو میں نے فرض کی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری ساری جد و جہد کا مقصد کیا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا تقرب باب تفاعل، قرب حاصل۔ قربانی بھی تقرب کے لیے ہے، قربانی مادہ وہی ہے۔ اب ایک فرائض ہیں جو اللہ نے فرض کر دیے، فرائض ادا کرتے ہوئے تقرب حاصل کرنا۔ اب اس میں ایک پرابلم ہے، بہت سخت پرابلم ہے، اس کو سمجھیے گا۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے، حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدُهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے گا میں اسے لازماً دوں گا، وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے تعوذ کرے گا، پناہ طلب کرے گا، میں لازماً پناہ دوں گا۔ تو یہاں دو تقرب آئے ہیں، تقرب بالفرائض، تقرب بالنوافل۔ کون سا اونچا ہے؟ اونچا ہے نا؟ محبوب کون سا ہے؟ کیا چکر کیا ہے اس پر؟ یہ کہ سمجھ لیجئے، اس پر چونکہ میری پوری تقریر ہے، کتابچہ چھپا ہوا ہے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ تصوف کے باب میں اس حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سارا فساد پیدا ہوا ہے۔ اس حدیث میں اصل میں دو مختلف کیفیات کا بیان ہے۔ اگر اللہ کا دین قائم نہیں ہے تو پہلا فرض ہے اس کے دین کو قائم کرنا، نوافل تو اس کے بعد آئیں گے نا۔ فرض اہم ہے یا نفل زیادہ اہم ہے؟ فرض نماز پڑھو نہیں، نوافل کے ڈھیر لگا دو، دے لے کے نہیں۔ اقامت دین کی جد و جہد فرض عین، اس لیے اس وقت آپ کیا کریں گے؟ نماز فرض پڑھ لیجئے، روزہ فرض رکھ دیجئے، لیکن اپنی ساری جد و جہد، اپنی ساری توانائی، اپنی ساری قوت اقامت دین کی جد و جہد میں لگائیے کہ وہ فرض ہے۔ نوافل کا وقت کہاں ہے؟ ہاں اگر دین قائم ہے، کوئی خلافت راشدہ میں پیدا ہو گیا ہے، اس کا چونکہ دین قائم ہے اور اس کو قائم رکھنے کا ادارہ جو ہے آپ کی ریاست اسلامی موجود ہے، وہ جب طلب کرے گی آؤ بھائی میدان جنگ میں تو چلے جانا، ورنہ لگے رہو نفلوں میں، رات رات بھر کھڑے رہو، روزے رکھو، ذکر اذکار کرتے رہو۔ ہائر ویلیو یہ ہو جائے گی، لیکن ہائر ویلیو کب ہوگی؟ جبکہ پہلی منزل بنی ہوئی ہو۔ یہی تو میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا کہ 6 منزلہ عمارت جو فرائض دینی کی میں بتاتا ہوں، اس میں اہم ترین اولین ہے، بلند ترین اقامت دین ہے۔ اولین کیا ہے؟ عبادت رب۔ بندہ خود تو بنو پہلے، پھر عبادت رب کا نظام قائم کرنے کی کوشش کرنا، خود بنے نہیں۔
اور زندہ باد وہ میدان میں نکل آئے تو حاصل کیا اس سے؟ اسی طریقے سے اصل جو بنیاد ہے وہ تقرب الفرائض ہے. بدقسمتی سے فرائض کی فہرست میں سے چونکہ اقامت دین کی جد و جہد نکل گئی، ساری عمارت ہی ٹیڑھی ہو گئی. اب چاہے انگریز کی حکومت ہو رہی ہے، چاہے دین کسی کا غالب ہے، دین انگریز کا غالب ہے، کفر کا نظام ہے، تم اپنے مراقبے میں لگے رہو، اپنے چلے کھینچو، اپنے جو ہے خانقاہیں آباد کرو، لوگوں کو بلاؤ اور ان کو مانجتے رہو، رگڑتے رہو، ان کا تزکیہ نفس کرتے رہو. It's everything misplaced. ظلم کہتے ہی اسے ہیں، وضع شیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا. یہ فلکرم ہٹ گیا اس کا. تو تقرب الفرائض، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. اصل شے، محبوب ترین شے وہ فرائض. ہاں فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل ٹھیک ہے. اب یہ نفل کے منزل اونچی سے اونچی ہوتی جائے گی، اونچی سے اونچی ہوتی جائے گی، تقرب میرا حاصل ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ اس قدر قرب بھی میرا حاصل ہو سکتا ہے کہ گویا کہ میں انسان کی آنکھیں اور کان اور ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں. اتنا یعنی یوں سمجھیے کہ ایک ایسا اتصال بے تکیف بے قیاس، حس رب الناس را با جان ناس، ایک ایسا اتصال ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. جیسے ہمارے جسم کے ساتھ جان کہاں متصل ہے، کہاں اٹکی ہوئی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں. دل بھی بدل دیا، جان وہی کی وہی ہے. کس کی جان آ گئی اس کے اندر؟ بہت دیر تک تو دل تھا ہی نہیں، نہ اس کا تھا نہ اس کا تھا، وہ تو مشین کا پمپ ہی چل رہا تھا، تو جان تو پھر بھی تھی. وہ جان کس بلا کا نام ہے، ہوتی کہاں ہے، وہ کچھ پتہ ہی نہیں، آج تک بھی نہیں پتا. اسی طریقے سے وہ روح کہاں اٹیچڈ ہے کچھ پتہ نہیں. اس بیانڈ سائنٹیفک جو ہماری انویسٹیگیشن کا فیلڈ ہے اس کے یہ بیانڈ ہے، ماورا ہے. لیکن یہ کہ کیفیت ایسی ہو سکتی ہے کہ اتنا اتصال ہو جائے، فنا فی اللہ انسان ہو جائے. جب فنا فی اللہ ہو جائے، اپنی ہستی کو فنا کر دیا اللہ کی ہستی کے اندر، وہی مانا جو تیری مرضی وہی میری مرضی. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میں کھاتا ہوں روٹی ہے اللہ تو اس لیے کہ تیرے دین کی خدمت کے لیے میرے اندر قوت پیدا ہو. میں سوتا ہوں اے اللہ تو اس لیے سوتا ہوں کہ اثر نو میری توانائیاں عود کر آئیں تاکہ میں تیرے دین کے لیے محنت پھر اسی طریقے سے جوش و خروش سے جاری کر سکوں. ایک غافل انسان ہے، وہ سوتا ہے، اپنی لذت لے رہا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ایک انسان ہے جس کا ایک مشن ہے. A man with a mission, he also takes rest. لیکن اس کا ریسٹ ویسا ہی ہوتا ہے. انما استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها. اس پر چونکہ میرا کتابچہ موجود ہے تو اس لیے آپ اس کو تفصیل سے پڑھ لیجیے. اب آخری ہے گئی جی، آخری ہے نا 40. اچھا چلیے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال بمنکبی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کو پیارے تھے، وہ عباس کے بیٹے، چچا کے بیٹے تھے، بھتیجے تھے، عمر میں چھوٹے تھے. اسی طریقے سے عمر کے بیٹے عبداللہ یہ بھی بہت پیارے تھے آپ. تو حضور وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نے میرا شانہ پکڑ لیا. اب یہ اپنائیت، شفقت اور انتہائی جو قرب ہے اس کی ایک کیفیت ہے. فقال، اور فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب وعابر سبیل. دیکھنا عبداللہ، دنیا میں ایسے رہنا جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر. دل نہ لگانا. آدمی ضرورت کے لیے مکان بھی بنائے، ضرورت کے لیے بنائے، لگژریز کے لیے نہیں، اس میں شو کے لیے نہیں، اس
میں اسراف نہ ہو، اس میں تبذیر نہ ہو. ضرورت حضور نے فرمایا بدترین پیسہ وہ جو ہے وہ ہے کہ جو اینٹ گارے پہ صرف ہوتا. ضرورت کے تحت بنواؤ، ضرورت کے کپڑے ہوں، 2 جوڑے کپڑے رہنے چاہیے، اللہ اللہ خیر سمجھے. وارڈروز بڑی ہوئی ہوں اور ہر سیزن میں نئے سے نئے کپڑے ہوں، اور یہ ضرورت ہے، ضرورت پوری کرو. لیکن رہو ایسے جیسے کہ منزل جمی ہوئی ہو، نگاہ تمہاری منزل پر جمی ہوئی ہو آخرت. ایک اور حدیث ہے بہت پیاری، وہ اس میں نوٹ کر لیجئے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے وہاں کاٹو گے. بونے کی حد تک یہاں دلچسپی، کاٹنے کا معاملہ وہاں پہ رکھو. یہی بو کر یہی کاٹنا ہے، یہ تو دنیا دار کر ہی رہا ہے، ہر ایک کر رہا ہے. فصل وہ بو جو وہاں کٹے، وہاں کی گندم ملے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. تارک الدنیا، دنیا ہی کو چھوڑ جاتا ہے، وہ اس نے کھیتی نہیں بنایا اس کو. تارک الدنیا اسلام میں نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام. لیکن دنیا کو کھیتی سمجھو آخرت کی. یہ ریلیشن شپ ہے، کریکٹ ریلیشن. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. کن فی الدنیا کانک غریب عابر سبیل. بہترین تعبیر اس کی اس اردو مصرعے میں ہے، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. گزرنا تو ہے، ہم مستعفی بھی نہیں ہو سکتے، خودکشی حرام ہے. جب تک اللہ نے رکھا ہے یہاں رہنا ہے، دنیا سے گزرنا ہے. نگاہ غلط انداز ڈالتے ہوئے گزر جاؤ. یہ نہ معلوم ہو کہ ادھر بھی لالچ ہے، ادھر بھی بڑی ذرا لسٹ فل نگاہیں پڑ رہی ہیں، ادھر بھی بڑا روب پڑ گیا ہے کہ اس کی کار اتنی لمبی ہے، اسی نئے ماڈل کی آ گئی ہے. یہ چیزیں اگر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت اور اللہ سے کوئی سروکار نہیں. وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول. اب یہ اثر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا. جب حضور نے خود ان سے یہ فرما دیا کہ اس طرح رہنا دنیا میں، اب اس کا جو نتیجہ نکلا وہ رواہ البخاری. یہ قول ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا. وہ یہ کہا کرتے رہتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. دیکھو جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، یعنی یہ یقین نہ رکھنا کہ صبح بھی اس دنیا میں آئے گی، کیا پتہ قافلہ کوچ کر جائے. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ. جب صبح ہو جائے تو یہ یقینی نہ سمجھنا کہ شام بھی آئے گی. اس طرح آدمی کمر باندھے ہوئے چلنے کو، یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے، باقی جو ہے تیار، یہ نظر آ رہا ہو، کیفیت محسوس ہو. فَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ. اور دیکھو جو بھی صحت تمہیں نصیب ہو، خذ اس میں سے لو اپنے مرض کے لیے. یعنی بہت سے اعمال خیر جو ہے ان کا سلسلہ بند ہو جائے گا اگر بیمار ہو گئے، تو پہلے سے اس صحت کے اندر اس کا حصہ بھی پورا کرو. یعنی ایک ایک لمحے کی قیمت سمجھو. وہ جو میں نے کہا تھا کہ کوئی لمحہ جو ہے بندہ مومن کے پاس ایسا نہیں ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. یا دنیا کا کوئی کی ضرورت پوری ہو رہی ہو اور یا آخرت کے لیے کوئی کمائی ہو رہی ہے، اس کے سوا جو لمحہ گزرا ہے وہ گھاٹے کا ہے. خذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک. اور اس زندگی کو غنیمت سمجھو جب تک یہ ہے، اس میں کمائی کرو موت کے لیے. رواہ البخاری رحمہ اللہ. The last one now. الحدیث الثانی والاربعون عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. ایک دلجوئی والی حدیث بھی آ گئی ہے بہت، اور آخر خاتمہ کلام میں سمجھتا ہوں امام نبوی نے بہت اچھا کیا. یہ بھی حدیث قدسی ہے. قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی.
اے میرے بندے، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا جس کیفیت میں بھی تو ہوگا، ولا ابالی، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ پکارتے رہو، یاد رکھو، خطا کا اعتراف کرتے رہو، کوشش کرتے رہو۔ وہ جھوٹی امید نہ ہو، جھوٹی امید تو ان کو بھی تھی کہ یہ بت ہمیں بچا لیں گے، یہ دیویاں ہمیں بچا لیں گی، وہ نہیں۔ آدمی کی کیفیت یہ رہے کہ رجا وہ سچی رجا ہو کہ اپنی حد تک انسان کوشش کر رہا ہے، کوئی خطا ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی تقصیر ہے۔ انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ما کان منک ولا ابالی یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمانوں کو چھو جائے پھر بھی تو اگر استغفار کرے گا مجھ سے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس آیا زمین جتنے گناہوں کا بار لے کر، لیکن ملاقات تیری مجھ سے اس حال میں ہو جائے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، تو وہ زمین بھر گناہوں کو میں زمین بھر مغفرت کے ذریعے سے دھو دوں گا، شرک نہیں۔ البتہ اس حدیث کے ساتھ اب وہ پورا تصور ذہن میں رکھیے کہ شرک صرف بت کو سجدہ کرنے کا نام نہیں۔ بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح کافری کیا ہے؟ زر پرستی، شہوت پرستی، وطن پرستی، قوم پرستی، ساری پرستشیں بت پرستی برابر ہے۔ شرک فی الذات بھی ہے، شرک فی الصفات بھی ہے، شرک فی الحقوق بھی ہے، اس پورے کانسیپٹ کو سامنے رکھیے۔ شرک سے بچا رہے آدمی، تو غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں۔ 2 مرتبہ آیا ہے سورہ نساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اسے اللہ بالکل نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ اس کے سوا اس سے کم تر جو بھی گناہ ہے جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اوپن لائسنس بھی نہیں، ڈرتے بھی رہو لیکن امید بھی رکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دن کی سزا سے بچائے اور اپنی رحمت کا مستحق قرار دے دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔